میرے محترم بھائی اور دوستو، موت پر اگر اللہ راضی ہو چکا ہو تو اسی رب کی قسم موت سے خوبصورت نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی واقعہ ہے مرنے والے کی۔ اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو موت اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پیغام ہوتا ہے۔ ہم دیکھنے والوں کی نظر میں سارا منظر خوفناک ہوتا ہے کہ ایک بولتا ہوا وجود میت بن جاتا ہے، ادھر سانس نکلتا ہے، ادھر اولاد بھی ابا جی کہنا چھوڑ کے میت کہنا شروع کر دیتی۔ ڈیڈ باڈی کوئی کہتا ہے، کوئی جنازہ کہتا ہے، کوئی میت کہتا ہے، کوئی منجی، ساڑی پنجابی دن منجی چاہو منجی چاہو۔ وہ ابا جی کہاں گئے، وہ مولانا طارق جمیل کہاں گئے، وہ سب زیرو ہو جاتا ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دی جائے تو زیرو ہو جاتا ہے۔ وہ 1 into 0 ہو یا ٹریلین into 0 ہو، وہ زیرو ہوتا ہے۔ 1 خرب ضرب زیرو بھی زیرو ہے اور 1 ضرب زیرو بھی زیرو ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، کسی بھی انسان کی بلندیاں، ترقی، شہرت، عزت، دولت، سیاست، حکومت، کاروبار، دھندے، سب جب موت سے ضرب کھاتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو زیرو دیکھتے ہیں، زبان سے زیرو بولتے ہیں۔ میت، منجی چاہو، میت چاہو، جنازہ چاہو۔ جنازہ پہنچ گیا، میت آ گئی، باجی راہ سے جی آنا لیے جی، باجی بندے کٹھے ہو گئے جی۔ اتنی عمر گزری ہے، ایک دن ہم بھی ایسے ہی اٹھ کے جا کے مٹی میں سو جائیں گے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے جہان، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس پہ آخرت کو بیچنے والا بڑا ہی نادان ہے بھائی۔ تو ہر شاید زیرو ہو جاتی ہے۔ ایک عورت سے اس کے خامن نے کہا غصے میں کہہ دیا، تو باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق۔ اس نے گھر بچانے کے لیے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیا، باپ فوت ہو گیا۔ پھر وہ ناراض سے انہوں نے جو طلاق ہوندی تو ہوئے پہ انہوں تو رخصت کرا، وہ پہنچ گئی۔ عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، علماء سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اب وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے۔ ابھی جسم بیڈ روم سے نہیں نکلا اور گھر بھائیوں کا ہو گیا، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس طرح آدمی زیرو ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا فاتح، پہلا سکندر، جس کو دی گریٹ کا ٹائٹل تاریخ نے دیا، خوش آمدیوں نے نہیں دیا، تاریخ نے اس کو دی گریٹ کا ٹائٹل دیا۔ 32 سال تینتیس پورے نہیں ہوئے، 32 سال 10 مہینے 8 دن ٹوٹل زندگی، اور اس نے 17 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا۔ اس ہمارے علاقے کو وہ خون میں نہلاتا ہوا گیا۔ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ملتان ہے، یہاں سے تیر لگا جو نکل نہ سکا، تو بڑی مشکل سے اس کو نکالا گیا، کچھ اندر ہی رہ گیا۔ جب اس نے اسے فتح کیا تو وہاں ہر چمکنے والی آنکھ اس نے ذبح کروا دی، چاہے وہ بلہ تھا، چاہے وہ چوہا تھا، چاہے وہ کتا تھا، چاہے وہ انسان تھا۔ لیکن اس نے موت نے اسے جھٹکا دیا۔ بابل، عراق سے ترکی جانا تھا، ترکی سے مقدونیہ جانا تھا،
تو زیادہ سے زیادہ اس دور کے لحاظ سے کوئی 1 مہینے کا سفر باقی تھا۔ جب اس کو موت نے جھٹکا دیا تو اس کے آخری الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کے لیے چند دن ادھار دے دے۔ گھر میں مرنا چاہتا ہوں، گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ بے بسی کی موت اللہ نے دی اور پھر بے نشان کر دی۔ اس کی قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے، کہاں تھا؟ اجل موت کو کہتے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 42 سال عمر ہے، جوانی، اور 3 بر اعظم پر حکومت، 3 بر اعظم، ہمارے علاقے میں دیپال پور کشمیر تک، ادھر سینیگال چوڑ تک، ادھر جنوبی فرانس تک، اور ادھر استنبول کے دروازوں تک۔ اور یہ واحد بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، جن کے دور میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ باغیوں نے بھی تلواریں پھینک دی کہ اس بندے نال نہیں لڑنا۔ ان کے عدل و انصاف نے بڑے بڑے باغیوں کی گردنیں جھکا تھی۔ ان کے باپ دادے سے وہ لڑتے چلے آ رہے تھے، ان کے سامنے تلواریں ڈال دی۔ زہر دیا گیا تھا ان کو، تو جب وہ غلام پکڑا گیا جس نے زہر دیا تھا تو زہر کی نوعیت کا پتہ چلا، تو طبیب نے کہا کہ علاج ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اگر تم یوں کہو کہ بس میں یہ کان کی لو کو ایسے چھو لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں اتنا بھی نہیں چاہتا، میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ پیچھے 3 بر اعظم کی سلطنت ہے، عمر 82 سال نہیں، 42 سال عمر ہے، اور پور جوانی، اور کوئی باغی نہیں پوری سلطنت میں، اور بیت المال کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا، یہ قاضی تھے، مفتی تھے دمشق، کہنے لگے رجا ایک قسم دیتا ہوں، میرے لیے ایک دعا کر۔ وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں، پہلے قسم اٹھا کہ تو میرے لیے دعا کرے گا، پھر دعا بتاؤں گا۔ تو یہ تکرار ہوتا ہے۔ تو وہ امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی، مفتی صاحب کو انہوں نے قسم اٹھا دی، کہنے لگے دعا کر اللہ مجھے موت دے دے۔ کہ یہ دعا میں تو کبھی نہیں مانگوں گا، ساری امت کا آپ اثاثہ اور سرمایہ ہیں، آپ نے عمر فاروق کا دور زندہ کر دیا، میں کیسے یہ دعا مانگوں؟ کہ بس تو نے قسم اٹھائی، دعا مانگ۔ 1 ہفتے بعد زہر کا قصہ ہو گیا۔ تو جب وہ محسوس کیا کہ اب ٹائم قریب ہے تو انہوں نے رجا کو بلایا، مفتی صاحب، کہا کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، خلفاء، 3 خلفاء، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یہ تینوں، ایک چاچا عبد الملک، 2 چاچے کے بیٹے، عبدالعزیز عبد الملک، دونوں بھائی تھے،
مروان کے بیٹے تھے. عبد الملک نے کوئی 21 برس حکومت کی، پھر ولید نے 10 سال حکومت کی، پھر سلیمان نے کوئی 2.5 سال حکومت کی، اور عمر بن عبدالعزیز نے کوئی 2 سال 2 مہینے. کہنے کہ میں نے ان تینوں کو قبر میں اتارا، اور جب ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے پڑے تھے اور رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے. عبد الملک گورا چٹا تھا، ولید ذرا سانولا تھا، اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا. تو کہا تینوں کے رنگ کالے اور چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے. چہرے سے تو بہت کم لوگ، قبلے سے چہرے کا ہٹنا بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، تینوں کے ہٹ گئے. تو دیکھو میں جا رہا ہوں تو دیکھنا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو اس کا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے. ویسے ہی بے ہوش تھا، سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بھتیجو زندہ نہیں تھا، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے. بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، جلدی سے چھپاؤ اپنے باپ کو. ان تینوں میں ایک مشترک جرم تھا. میں آج ان کو 1300 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ پکے نمازی تھے، یہ تہجد گزار تھے، یہ روزے دار تھے، یہ حج کرتے تھے. ان میں سے کوئی زانی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کسی کی آنکھ میلی نہیں تھی. صرف ایک ان کا کام تھا، یہ ظالم تھے. انہوں نے حکومت کے لیے ظلم کے پہاڑ توڑتے. حکومت سے اللہ تھوڑا ہی روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے. سیاست سے تو نہیں روکتا، ظلم سے روکتا ہے. تو پرچہ دے دیو، انہوں اندر کر دیو، انہوں دی نالی نہ بنان دیو، ووٹ نہیں دیتا، انہوں دی سڑک نہ بنان دیو، ساڑا ساتھ نہیں دیتا. یہ ہمارے سیاستدان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے جائیں گے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا اندھیرا ہے قیامت کے دن. اور مظلوم بھائیو، مظلوم ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں، وہ مسلم ہو، وہ مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ دہریہ ہو، وہ عیسائی ہو. اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلائے گی. مظلوم ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ظالم بھی ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ. وہ مسلم ہے، وہ مشرک ہے، وہ مومن ہے، وہ دہریہ ہے، وہ غیر مسلم ہے. اگر وہ ظالم ہے تو ایک قوم ہے. اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف ضرور چلے گا، ضرور چلے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے 2 چیزوں کو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، باقی ساری چیزیں مؤخر کر دیتا ہے، لیکن 2 چیزوں کی جزا دنیا میں دکھا دیتا ہے. اصل تو آگے ہے. 2 چیز، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم. ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا ذائقہ دنیا میں بھی کچھ چکھنا پڑتا ہے اور اگلا پھر اس کے حساب سے. یہ ظالم تھے. ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا روزانہ. 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. حجاج بن یوسف 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا تہجد میں کھڑے ہو. ساڑھے کو بہ کے نہیں دا سپارے پڑھے جان دیو، کھلو کے نفلیں پڑھ دیں. لیکن وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے ظلم کی وجہ سے. ظلم کی وجہ سے مجھے ایک سیشن جج کہنے لگے کہ مولانا صاحب، ہمارے دیش میں عدالت کے نام پہ جو ظلم ہے باہر اس کی کسی کو خبر ہی کوئی نہیں کہ یہاں کتنا خوفناک ظلم ہو رہا ہے. عدالت کے نام پر، جج کے نام پر، وکیل کے نام پر
گواہوں کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے. اوہو. عمر بن عبدالعزیز نے رجا سے کہا کہ دیکھنا میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. جب یہ تخت پر بیٹھے ہیں تو اس کو ظلم سے، ایک مثال اس سے پہلے ہے یزید کے بیٹے کی. آپ نے یزید کی برائی تو سب نے سنی، اس کے بیٹے کی اچھائی شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو. اس کا باپ بھی 39 سال کی 41 سال کی عمر میں مر گیا. اس اپنے بیٹے کے لیے 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے گیا، اور اس کے بیٹے کی عمر تھی جب وہ حکمران بنا 22 سال، پاگل پن کی عمر. اور سارے دشمن اس نے کاٹ لیے اور ساری زمین اس نے ہموار کر دی، اور اس نے صرف 40 دن حکومت کی. اس کا نام تھا معاویہ بن یزید رضی اللہ عنہ، میں اس کو کہتا ہوں. 40 دن کے بعد بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور اس کی تقریر سنو. سبحان. کان ابی جبارن، میری قوم سنو میرا باپ ظالم تھا. پھر اس پر کئی دفعات لگائے. اس نے اہل البیت کا خون بہایا اس تخت کی خاطر. جس تخت کے نیچے اہل البیت کا خون ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے. حکومت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی. ساڈا ناظم نہیں چھڑتا، 100 ظلم کرتا ہے کہ ناظم بن جاؤ. یہاں تو وزیروں کو ذلت و خواری دیکھنی پڑی، تو ناظم نو کہیں لکھنا کسی کھاتے چ. لیکن بس لگے ہوئے کہ ایمان بکے، عزت بکے، جو مرضی ہو جائے، کرسی لب جائے. ساری حکومت چھوڑ دو کہ یہ تمہاری. اور گھر میں داخل ہوا، پھر جنازہ اٹھا ہے. اس طرح اپنے اللہ کو راضی کیا کہ 3 بر اعظم کی سلطنت کو ٹھوکر مار دی. دوسرا عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے. ایک ہی خان، شاخ الگ ہو جاتی. ان کی جو بیگم ہے فاطمہ بنت عبد الملک، یہ سیاسی لحاظ سے آج کے دن تک دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے سیاسی لحاظ سے. کہ اس خاتون کا دادا بادشاہ بنا، باپ بادشاہ بنا، خامد بادشاہ بنا، اور 4 بھائی بادشاہ بنے، اور اس نے سب کی حکومت دیکھی. سب. ہشام کے زمانے میں فوت ہوئی، ہشام اس کا بھائی تھا جو آخری بادشاہ بنا. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی اور ملکہ تھی، اور عبد الملک اس کو موتیوں میں، ہیروں میں تولتا تھا. لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو فاطمہ کو بلا کر کہا کہ فاطمہ دیکھو، اب میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اگر طلاق لینا چاہو تو لے لو، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر تجھے اپنا حق معاف کرنا ہوگا. تو فاطمہ نے کہا امیر المومنین، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، میں مشقت میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، میں تیرے ساتھ ہوں. پھر ٹھیک ہے، جتنا عبد الملک نے تمہیں زیور ڈالا سارا واپس کر. ولید نے، سلیمان نے، بھائی تھے، سارا لے کر بیت المال میں جمع کروایا. جب یہ گورنر مدینہ تھے، گورنر مدینہ، تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان آتا تھا، 60 اونٹوں پہ جب یہ سفر کرتے تھے. جب یہ مر رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو ان کے سالے ہیں مسلمہ بن عبد الملک، وہ ملنے آئے حال پوچھنے. تو بہن سے کہا کہ امیر المومنین کا کہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں، تبدیل کروا دیں. اگلے دن ملنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے. تو کہنے لگے فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے تبدیل کروا دو، کافی میلے ہو چکے ہیں. تو بہن ان کی رونے لگی کہ کہاں سے تبدیل کراؤں، ایک ہی جوڑا ہے. یا 3 بر اعظم کی سلطنت اور ادھر ایک جوڑا کپڑا. گورنر ہیں تو 60 اونٹوں پہ سامان آتا ہے، اور امیر المومنین ہے تو ایک جوڑا ہے، دنیا سے جاتا ہے. عید کے موقع قریب تھا تو بچوں نے مطالبہ کیا ماں سے کہ امیر المومنین سے کہو ہمیں بھی ایک جوڑا لے کر.
حضرت عمر گھر میں تشریف لائے تو بیگم نے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. ایک تنخواہ مقرر کر لی تھی، وہ لیتے تھے، اس سے اوپر نہیں لیتے تھے. پہلے بادشاہوں نے بیت المال ذاتی بنا کے لوٹا. تو عمر فرمانے لگے کہ فاطمہ تمہیں تو معلوم ہے پیسے ہی کوئی نہیں، اس تنخواہ میں کپڑے کہاں سے لے کر، پیسے ہی کوئی نہیں. تو دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں والدین جھوٹ پہ چلتے ہیں، رشوت پہ چلتے ہیں، ہیرا پھیری پہ چلتے ہیں، قبضے گروپ بنتے ہیں، لینڈ مافیا بنتے ہیں. یہاں آ کر یہ وہ مقام ہے جہاں کر انسان پھسلتا ہے کہ بچیاں نے کتھو کھواویے، بچیاں نے کتھو دے، کچھ بناتے جاویے، کچھ بناتے جاویے. یہ وہ پوائنٹ آ چکا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور جو روٹی کا مہینے کا خرچہ ہے وہ میں مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے، اس سے چلا کہ ہاں یہ ٹھیک. تو انہوں نے بلوایا اپنے خزانچی کو، اس کا نام تھا مزاحم. اس سے فرمایا کہ ہمیں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنائے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کو دے دیتا ہوں، سر آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو حضرت عمر چپ ہو بولے نہیں. اٹھ کے گھر آئے اور بیگم سے کہا بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید کی نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے آیا اور بچے بھی ملنے آئے تو حضرت عمر ان کے کپڑے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ کر کہنے لگے آج تمہیں گلہ تو آیا ہوگا اپنے باپ پر کہ کپڑے بھی لے کے نہ دیے. تو اس پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، آج گلہ نہیں، آج ہمارا سر بڑا اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. یہ چند ایک جھلکیاں ہیں ان کی حکومت کی، جیسے انہوں نے حکومت کی. اب اس کا انجام آ رہا ہے. اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں. انہوں نے رجا کو بلا کے کہا کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کی میت کو چارپائی کو اٹھا کر قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے، تو ایک ہوا کا ایسے جھونکا ہے، اس میں ایک ایسے پرچہ لہراتا ہوا آہستہ 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 حضرت عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. تو لوگوں نے لپک کے اٹھایا تو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی. رسید لے کے دنیا تو گیا، چیک لے تے گیا، ویلا نہیں گیا. 3 بر اعظم کا بادشاہ اگر جاتے ہوئے پروانہ لے سکتا ہے تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سیاستدان، ہمارا تاجر، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا وزیر، ہمارا ملازم، ہمارا دفتر والا، ہماری عورت، ہمارا مرد اللہ کو راضی اس سے زیادہ آسانی سے کر کے اللہ سے پروانہ لے کے جا سکتا. ہر ایک کے لیے تو یہ پروانہ نہیں گرے گا، لیکن موت پہ نظر آ جاتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض. تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، قبر میں اتارا. تو رجا بن حیوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اترایا، اور چہرہ مبارک قبلے کی طرف فٹ تھا، اور ایسے جیسے 14ویں کا چاند، نورانی روشن چہرہ. بھائیو، جانے والے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ ٹھہرو گے کہ جاؤ گے. صرف ایک ہستی دنیا میں آئے جن سے اللہ نے پوچھا، جن سے اجازت چاہی، پھر یہ فیصلہ ہوا، وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کون کسی سے پوچھتا ہے؟ ہاں، اگر جاتے ہوئے جب پردہ ہٹتا ہے اور دنیا غائب ہوتی، آخرت سامنے آتی ہے اور اللہ کی رضا کے پروانے نظر آتے ہیں، جنت کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو پھر میرے رب کی قسم
جوان موت ہو یا بڑھاپے کی موت ہو، اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ لیکن پردہ ہٹنے پر جہنم کے فرشتے نظر آئیں اور اللہ کی غضب کی خبریں ملیں تو پھر موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں ہے۔ یہ انتہائی خوفناک، انتہائی دردناک کہانی ہے۔ پھر موت سے ایک دردناک کہانی شروع ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں جا کے وہ ختم ہوتی۔ تو بھائیو، اس مسافر خانے سے ہر ایک گیا ہے جس کے ساتھ اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، جن کو اس وقت وجود دیا جب کائنات کا ایک ذرہ وجود میں نہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، یا کتابی جواب حساب کتاب کر کے جو محدثین نے لکھا ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ فگر ہے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے، انگریزی مہینوں کے لحاظ سے نہیں، چاند کے مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک جب 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ ڈیٹیل ہے۔ تو ڈیٹیل بتانے کی تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، اتنا آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ کب بنایا تھا تو اللہ کو پتا کب بنایا تھا، لیکن میں 2 حدیثیں جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں، وقت پھر بھی متعین نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، 10 نام۔ اب قرآن میں جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر، طہ، یاسین پہلے آ گئے۔ تو میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں ایک نام آخری ہے یاسین۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش کائنات، آدم نے کائنات، پیدائش کائنات اور کائنات کی پیدائش کی ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے کب ہوئی۔ اس میں ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں کہ سائنسدان یوں کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 25 اور 30 ارب سال کے درمیان ایک کائنات کو وجود میں دھماکہ ہوا ہے، کائنات بنی۔ تو اسی کو لے لو، 25، 26، 27، 28، 29، 30 ارب سال پہلے اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے فرمایا اس پیدائش کائنات سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور ابتدائی 3 جملوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ باقی مضامین سارے مشترک ہیں، لیکن یہ پہلے 3 جملے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ تو سورہ یاسین میرے رب نے تلاوت فرمائی پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، تو وہ کیا ہے؟ یاسین شروع ہو رہی۔ وہ میرے 10 ناموں میں سے آخری نام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یاسین۔ تو میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور چوتھا بھی ملا لیں، علی صراط مستقیم، 4 جملے ہیں۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ اگر سامنے موجود نہ ہوتے اور آنے والے وقتوں کی خبر دی جا رہی ہوتی تو پھر قرآن کا لفظ ہوتا انہو لمن المرسلین، وہ جو ہیں، وہ ابھی ہیں نہیں، وہ جو ہیں جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں۔ لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے انکا، آپ، جس میں آپ، میں بات کروں آپ لوگ، آپ بھائی، چونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ کہہ رہا ہوں، سامنے موجود ہیں تو وہ کہتے، وہ کہ وہ، تو
میرے رب نے اپنے حبیب کو اس وقت وجود دیا جب کائنات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور پھر قسم اٹھائی کہ آپ میرے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پیدائش وہاں سے، ظہور بعد میں ہوا۔ آدم اور حوا کا نکاح ہوا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کا مہر ادا کرو۔ کہنے لگے کیا ادا کرو؟ تو جنت آئی نا، تو سونے دے تو ٹھیکے لگے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 10 من سونا چاہتے تھے قدمہ تے رکھ دے۔ تو میرے رب نے کہا کہ آدم حوا کا مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ اس کا مہر ہے۔ اس کو مہر بتائے کہ یہ مہر ہے۔ ابھی تو آنے میں کتنے ہزاروں سال پڑے ہوئے، لیکن خبریں پہلے دی جا رہی ہیں، پہلے دی جا رہی ہیں، پہلے دی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ دیدار کرنا ہے۔ ارے نہیں، انظر الیک، موسیٰ نہیں، لن ترانی، ممکن نہیں، کہ نہیں ہے میں تھوڑا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر لیا کرتے تھے کہ نہیں یار تھوڑا، نہیں یا اللہ تھوڑا سا بھی کھا۔ اچھا چلو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ سہ گیا، تم ہی سہ جاؤ۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ بن گیا ریت، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا تھا کہ نہیں ہوں نہیں مانگتا، اور اپنے حبیب کو اٹھایا۔ کوئی خلائی لباس نہیں پہنایا، کوئی خلائی لباس نہیں پہنایا۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام کا استقبال، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھے آسمان پہ ادریس کھڑے تھے علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل بولا کہ بس ہوں اگوں میرے کول ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں نا کہ میرے کول ویزا کوئی نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا، باؤنڈری مخلوق کی باؤنڈری یہاں ختم ہے، آگے مخلوق نہیں جا سکتی، میں کتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لہذا آگے میری مجال نہیں، یعنی میرے کول ویزا کوئی نہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ کیسے لے کر گئے وہ اللہ جانتا، اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ وہاں سے عرش ہے، پہلی دفعہ عرش پر کسی کا قدم پڑا ہے، اوپر میرے اللہ کے نورانی حجاب ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہے جو ان آنکھوں سے دیکھیں، پھر سینے میں اس کو سمولیں، پھر ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو۔ کیا پرواز ہے، کیا بلندی ہے۔ جن کو نسب پیدائش ہر لحاظ سے، میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے ساری آدم کی نسل سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کی نسل سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان، عالی نسب، عالی حسب۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرا رشتہ اپنی نسل کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا۔ وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ اور آپ نے ایک عجب بات فرمائی، جس نے میری اولاد تو چلے گی نا، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی تو احسان میرے اوپر ہے، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، ایسا علی خاندان، ایسا علی نسب۔ ہرات میں ایک سید فیملی تھی، وہ
فوت ہو گئے گھر والے، تو بیوہ فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند ہجرت کر گئی۔ سمرقند اس وقت بہت متمدن، بہت بڑا شہر تھا، یہ 5ویں صدی کی بات۔ وہاں پہنچے، ان کی بچیاں تھی، بچہ کو نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی یہاں سخی ہے جو کسی کو ٹھکانا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو مسلمانوں میں ایک بہت رئیس آدمی ہے، بڑا سخی، اور ایک پارسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز۔ تو انہوں نے سوچا مسلمان کے پاس جاتی ہوں، پارسی تو مجھے کیا جانتا، تو ان سے جا کر کہا کہ میں آل رسول ہوں اور ٹھکانہ کوئی نہیں، مجھے کوئی پناہ دو، میری بچی ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ کہنے لگی میں پردیس میں ہوں، جان لیے پھرتی ہوں، نسب کہاں سے لیے پھروں؟ وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر آدمی کہتا میں سید ہوں۔ تو چپ ہو گئی اور آئیں وہ اس کے پاس، آتش پرست آگ کے پجاری کے پاس، کہ میں مسلمانوں کے رسول کی نسل سے ہوں اور تنگی میں ہوں، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیگم کو ساتھ لیا، جہاں بچیاں سرائے میں تھیں ان کو لے کر آیا، ان کو کھلایا پلایا سلایا۔ رات کو مسلمان رئیس نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس کے دروازے پر اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے۔ یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے، ایمان والے کا ہے۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے عنایت ہو۔ آپ نے فرمایا ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر، تیرے پاس کیا سند ہے ایمان کی؟ تو وہ ایسے کانپ گیا۔ تو آپ نے جلال میں فرمایا کہ میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے آئی، تو نے اس سے سند مانگی کہ اپنی سند پیش کر، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھلی ہو دی تو حال حال پہ گئی، انہوں نے اپنا ہوش رہا نہ گھر دا ہوش، روزہ کہ پتہ کرو بی بی کتھے گئی، پتہ کرو بی بی کتھے گئی۔ وہ نوکراں بھاجترو کر کے پتہ کہ وہ تجی اور لے گیا، آگ گالا بیلی لے گیا۔ وہ اس سردی میں نہ جوتا پہنا نہ کوئی کپڑا، اور دوڑ لگائی جا کے دروازہ دھوڑ دھوڑ دھوڑ۔ وہ باہر نکلا، کہا بھئی وہ مہمان میرے واپس کر۔ کہا حضور وہ تو میرے مہمان ہیں، آپ کے تو نہیں۔ کہا بھئی میرا سارا سرمایہ لے لے، میں تمہیں 300 دینار 300 دینار کئی کروڑ روپیہ بن دے، کئی کروڑ، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، وہ مہمان مجھے واپس کر دے۔ تو وہ پارسی رونے لگا، کہنے لگا حضور ویکھوں بغیر سودا کیتا ہی ہوں ویکھ لیا، ہوں واپس نہیں ہو سکتا۔ جس خواب تانوں دھکے ملے وہ خواب میں بھی ویکھ رہا ہوں۔ میں نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں دور کیا اور میری طرف توجہ کر کے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو اس بی بی کی طفیل ایمان لا چکا ہوں۔ سب سے عالی خاندان، کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسیٰ بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن فائد بن عابر
بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے. لیکن بھائیو جانا ہی پڑا، انہیں بھی موت کا پیالہ پینا ہی پڑا، لیکن بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ. 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی جبریل تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہو؟ کہا جی ملک الموت باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا دروا ہے، کہا جی اندر آنے کی اجازت چاہتا. آنے تو ملک الموت اندر آ گیا تھا. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جاؤ. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو؟ کہ جی نکالوں گا. سبحان، وہ تو اللہ کا امر ہے، میں نوکر ہی ہوں، نکالوں گا. تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، اشاروں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. بس بھائیو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ایسے مریں کہ اللہ راضی ہو، پھر تو موت جیسا تحفہ ہی کوئی. ایسے مریں کہ اللہ ملاقات کا شوق رکھے تو اس سے خوبصورت تو تحفہ ہی کوئی. لیکن اگر ایسے موت آئی کہ ہم ظالم بن کے جا رہے ہیں، غافل بن کے جا رہے ہیں، سود خور بن کے جا رہے ہیں، ڈاکو بن کے جا رہے ہیں، کوئی اور گناہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک موت ہے، بڑی خوفناک موت ہے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. پھر میں جواب دیتا. سبحان. دیکھو بھائیو آپ نے جبریل کے آنے سے پہلے بیویوں کو بلایا، ان سب سے ملاقات کر کے اطمینان سے رخصت کر دی. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، صرف ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں. جب وہ روئیں تو کا رو نہیں، ان قریب ملاقات ہے. تو سب سے پہلے باپ سے آپ ہی جا کے ملی، صرف 24 سال کی عمر. پھر داماد کو بلایا علی کو، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ سر پہ ہاتھ پھیرے، دعائیں دیتے رہے، رخصت کی اطمینان. آخر میں بچے بلائے حسن حسین، جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. جو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو کٹے سر کے ساتھ نیزے پر دیکھا تو آنسو جاری ہو گئے. لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. جب میری آپ کی باری آئی تو ہاتھ اٹھا دیے کہ جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرو. یہ نہیں کہا میری اولاد کے ساتھ کیا کرو. لوگ مرتے ہوئے اولاد کو یاد رہتے، کوئی کہتا میرے بچے ملاؤ، کہتا میری بچیاں ملاؤ. لیکن میرے نبی نے حسن حسین کی تڑپ بھی دیکھی، سر کٹتا بھی دیکھا، کچھ نہیں بولی، تقدیر کے سپرد کی. لیکن ہمیں تمہیں مانگا اللہ سے. میرے رب کی قسم اگر میرے نبی یہ نہ مانگتے تھے آج ادھر بندر خنزیری پھر رہے ہوتے، انسان نہ پھر رہے ہوتے. ساڑی کوئی اللہ نہ رشتہ داری، ساڑا کوئی اللہ نہ سوڑا سامنے. مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دی، مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دی. سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا جرم، ماں باپ کی نافرمانی، ماؤں کو ذلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم. اس کملی والے کو دعا دو جنہوں نے کہا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ گیا. تو وہاں سے
ملک الموت کھڑا رہا، جبریل جواب لے کر ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو بھائیو چلے ہی جانا ہے سب نے، جب جانا طے ہے تو ایسے جائیں کہ اللہ راضی ہو۔ دنیا بناؤ، سیاست کرو، حکومت کرو، تجارت کرو، جو مرضی کرو، اللہ کو ناراض کر کے، راضی کر کے۔ 3 بڑے گناہ نکل جائیں، ظلم چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے، یہ 3 کام زندگی سے نکال دیں، آپ کی زندگی چمکتا سورج ہو جائے گی۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں، دھوکہ دینا نکال دیں، ظلم کرنا نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، انسان ہے 2 کی نہیں رکھتا، 2 کی نہیں رکھتا، کہ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے میں ڈوب چکا، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس چکا، مظلوم پس چکا ہے۔ تو بھائیو کوئی اس کے لیے غاروں میں نہیں جانا، یہیں فیصل آباد میں رہتے ہوئے زندگی سے ظلم نکل جائے، جھوٹ نکل جائے، خیانت نکل جائے۔ اور چند فرائض ہیں، 5 نمازیں چوکھٹے ہم لوگ 5 لوٹے پانی سے 50 منٹ لگ جائیں، 5 نمازاں پڑھیاں جاتی۔ اللہ نے فرائض کتنے تھوڑے بنائے، 5 نمازیں، 30 روزے، بیمار ہیں اچھا بعد وچ رکھ لیں، مسافر ہیں اچھا بعد وچ رکھ لیں، زکوٰۃ پیسے والے پر، حج پیسے والا پلس صحت مند، پیسہ ہوئے صحت نہ ہوئے تو ہی حج فرض کوئی نہیں ہے۔ کتنا فرائض اب تک کتنے تھوڑے بنائے۔ ہاں بندوں کے حقوق زیادہ بنائے ہیں، اتنے معاملہ اوکھا کرتا ہے، ظالم بن گیا نا، مظلوم بن کے آ جاؤ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم بن کے آئے تو یزیدیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سچائی ہو، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے سچائی، سچ ہو، دیانتداری ہو، ظلم نہ ہو، تو پھر تو موت خوبصورت پیغام ہے۔ اور آخری بات ہے، امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ اتنا دہشت گردی کی تباہی نہیں جتنا فرقہ واریت کی تباہی، اتنا دہشت گردی سے ملک تباہ نہیں ہو رہا جتنا فرقہ واریت سے تباہ ہو رہا ہے، کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں پڑھتے کہ نہ دے پیچھے ساڑی نماز نہیں ہوندی۔ اتنا ظلم تو نہ کرو، جو مکئی دین کوئی نہیں تو وقت کتھے، جو میرے نبی کے مصلی پر اگر ایسا آدمی کھڑا ہوا جن کے پیچھے نماز نہیں، کچھ تو اپنی عقل استعمال کرو۔ ممبر پہ ہر بیٹھنے والا صحیح نہیں بول رہا۔ میرے دیس کا یہ ناسور ہے کہ میرے دیس کا ممبر بھی بک چکا ہے، سارے نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہمارا دیس آباد ہے، دنیا آباد ہے، لیکن آگ بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے اس کو بول رہا ہوں، ارے بھائیو امت بنو، اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں رکھو، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھو، لیکن اوروں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرو، اوروں کے لیے محبت کا پہلو رکھو، اپنے اوپر کوئی لیبل نہ لگاؤ سوائے امتی کے کہ ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ آگے میری یہ سوچ ہے، میرا یہ عمل ہے، میرا یہ ٹھیک، مبارک، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ بھی یاد کیا ہو، اللہ پکارا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ وہ اللہ ہے۔
وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، اس کے ہاں معافی کا دروازہ بے حد چوڑا ہے، بندی نہیں ہوتا کیا تم معافی مانگو اس سے. ساری دنیا گناہوں سے بھرنا تو بڑا چھوٹا یا کام ہے. میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین پہ رکھ اور پھر طے لگا، اور طے لگا کہ آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہ. کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ کسی کو ہے تھا؟ لیکن میرا رب کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہے اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. ولا ابالی، تو میں نے پرواہی کوئی، میں نے پرواہی کوئی. اب بھائی اتنا ذہن تنگ ہو چکے، بس اسی جنتی ہیں باقی ساری دوست کی، صرف اسی سچے ہیں باقی ساری جھوٹ ہے، صرف اسی ہدایت ہے باقی سارے بے ہدایت ہے. بھائیو اتنے کریم رب سے واسطہ ہو اور اتنے مہربان رسول بیچ میں سفارشی ہوں تو بھائیو نا امید ہونے کی کیا بات. گناہ ہو جائے توبہ کر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے فرقہ واریت، ظلم و ستم کی انتہا ہے فرقہ واریت. امت بن کے چلو، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو. یہ آگ شیطان بھڑکانے پہ لگا ہوا ہے، ہم اس کو بجھائیں، ہم اس کو بجھائیں، ہم اس کو بجھائیں. میں ہاتھ جوڑنا، قرآن خود پڑھو، قرآن پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا. میرے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. ہر ممبر پہ بیٹھنے والے کے پاس علم نہیں ہے، جو مقرر بنتا ہے وہ بھی علامہ بن جاتا ہے. اکثریت جاہل پیر ہیں، وراثتی پیر ہیں. اکثریت، سب کے نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت وراثتی پیر ہیں، کچھ پتہ نہیں. ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب ہیں، علم جن کے پاس علم ہے وہ آج بھی اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، جن کے پاس علم ہے ان میں آج بھی اعتدال ہے. بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس آگ سے نکلو، اللہ کے واسطے نکلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. میرے نبی نے عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا تھا، منافق، سردار منافقین کا جنازہ پڑھا دیا اس کا. حضرت عمر کھڑے بھی یا رسول اللہ تو منافق ہے کیوں پڑھا رہا؟ تو عمر پیچھے ہٹ جا، میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھ، مجھے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید معافی ہو جائے. تو نبیوں میں رحمت لگا پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، بندن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. تو نیت کر دینا سارے بھائی کہ امت بن کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا. اور بھائی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، یہ دنیا لڑنے کی نہیں ہے، صلح کی جگہ ہے. کسی بھی وجہ سے لڑائی ہے نا، اٹھ کے صلح کر لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو. اللہ بہت خوش ہو جائے گا، بہت ہی خوش ہو جائے گا. اور اللہ کبھی موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، یہ بڑا خوبصورت کام اللہ نے دیا امت کو. اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی ہے اس تبلیغ کے ساتھ. اس سے خوبصورت محنت اس وقت اور کوئی نظر نہیں آتی، جس میں اپنا پیسہ لگتا ہے، اپنی جان لگتی، اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، فرقہ نہیں بناتے، دین پہنچاتے ہیں کہ میرا اللہ، میرا نبی، آخرت، عبادات، اعمال، اخلاق. اللہ موقع دے ٹائم لگانا، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. اور اپنی زندگی میں سچ، دیانت، انصاف، تین چیزیں زندہ کرو، موج کرو، موت پیغام بن جائے گا. اب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. وہ حامد کدھر ہے؟ ٹھیک درود شریف پڑھو.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه. یا اللہ تیرا بندہ عبدالرشید اپنے پوری زندگی گزار کے اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنی خطاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. یا اللہ ہم سب نے ان کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ان کے اگلے پچھلے نئے پرانے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ جب 40 آدمی کسی ایمان والے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تو معاف فرماتا ہے. یا اللہ یہاں تو بہت مجمع جمع ہے, ان کے لیے دعا میں ہے. یا اللہ مستورات بھی, مرد بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, یا اللہ ہم سب کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما. جنت الفردوس مقام نصیب فرما. زندگی میں جو خطائیں ہوئیں اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے معاف فرما, اور جو نیکی وجود میں آئی یا اللہ اسے قبول فرما کر اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی تیرے حبیب کی امت کے اہل ایمان مرد عورت اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کے درجے بلند فرما, ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہماری واپسی بھی ایمان کے ساتھ واپسی فرما, سلامتی والی واپسی فرما, عافیت والی واپسی مقدر فرما. دکھ درد کی موت سے بچا, ہسپتالوں کی موت سے بچا. یا اللہ عافیت, سلامتی, ایمان کے کمال کے ساتھ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. یا اللہ ہماری زندگی کا بہترین عمل آخری بنا دے, ہماری زندگی کے بہترین دن آخری بنا دے, ہماری زندگی کا بہترین وقت اپنی ملاقات کا وقت بنا دے. یا اللہ ہمارا آخری عمل وہ ہو جس پر تو سب سے زیادہ راضی ہو, ہمارے آخری دن وہ ہوں جس پر تو سب سے زیادہ راضی ہو. اور یا اللہ ہماری خوشی کا لمحہ وہ ہو جب تو ہم سے ملاقات کر رہا ہو, ہم تجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو, ان کے اہل کو, عیال کو, جو آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما, جو زندہ ہیں ان میں برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس خاندان کو بھی, ان کے بھائی بہنوں کو, ان کی مستورات کو, ان کے مردوں کو یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت فرما. ان کی یا اللہ زندگیوں میں, عمل میں, اخلاق میں بلندی, ترقی نصیب فرما. ہر قسم کے فتنوں سے بچا, آفات سے بچا, شرور سے بچا, حاسد کے حسد سے بچا, فتین کے فتنہ سے بچا, ساحر کے سحر سے بچا. آپس کی محبت نصیب فرما, خاندان کو بطور خاندان قائم فرما, دائم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتہ.